أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی. اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے. اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. اس سے پچھلی آیات میں نماز کا تذکرہ ہوا اور وجہ پچھلے سبق میں بیان کی تھی کہ پیچھے طلاق کے مسائل آ رہے ہیں اور درمیان میں صرف 2 آیتوں میں نماز کا تذکرہ کیا، اس کی وجوہات جو تھی وہ بیان کی تھی. اب پھر آخر میں طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے، عورتوں کے جو مسائل ہیں طلاق عدت اسی کے متعلق بات ہے. تو فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ 1 سال تک فائدہ اٹھائے بغیر گھر سے نکالنے کی، یعنی 1 سال تک وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی. فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، کہ جو کچھ وہ اپنے معاملہ میں دستور کے مطابق کرنا چاہیں. پیچھے آیت گزری ہے جس میں عورت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے، اور لیکن اس وقت تک چونکہ میراث کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے، جو میراث کے مسائل ہیں وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. اور مقصد یہ ہے کہ مردوں پر یہ لازم ہے کہ عورتوں کے لیے وصیت کریں کہ کم از کم 1 سال تک ان کے گھر میں معمول کے مطابق بیٹھی رہیں. جیسے میں نے بتایا کہ وصیت کا اس کے میراث کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے اور ابھی تک معاملہ وصیت پر تھا. پیچھے وصیت کی بات گزر چکی ہے، اس میں میراث سے پہلے جو مرنے والا وصیت کر جاتا تھا تو اس اعتبار سے رشتہ داروں کو ملا کرتا تھا اس کا مال. تو عورت کی عدت جب 4 مہینے 10 دن ہو گئی تو مردوں کے لیے حکم ہوا کہ وہ وصیت کریں کہ کم از کم 1 سال تک ان کے گھر میں معمول کے مطابق بیٹھی رہیں، ان کے تمام اخراجات بھی پورے کیے جائیں. ہاں اگر عورتیں خود اپنے متعلق کوئی دوسرا فیصلہ کر لیں، یعنی 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنے کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں، انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے دیں اور اس میں رکاوٹ نہ بنے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 1 سال کی وصیت کا قانون
اس وقت تک تھا جب تک بیواؤں کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت عورتیں سال بھر خاوند کے گھر رہ سکتی تھی، پھر جب اللہ نے عدت کی آیات نازل فرما دی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ کوئی بھی حکم منسوخ نہیں، بلکہ اصل عدت تو 4 ماہ 10 دن ہی ہے، مگر یہ 1 سال کی وصیت عورت کے ساتھ مزید احسان ہے، اسے عدت کے فوراً بعد گھر سے نہ نکال دیا جائے۔ بعض اوقات عورت کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے جن کے پاس چلی جائے، اور دوسرا نکاح بھی کبھی فوراً بندوبست نہیں ہو سکتا، لہٰذا 1 سال تک انہیں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے تو ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال میں نے بتا دیا کہ یہ حکم جو ہے 1 سال ٹھہرنے کی رعایت جو تھی عورت کو اس وقت تک حاصل تھی جس وقت تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب سورہ نساء میں تمام مذکورہ جو رشتہ دار ہیں جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ان کے حصے مقرر کر دیے جائے، تو اگر خامد مر جائے تو بیوی کا حصہ بھی مقرر ہوا کہ اگر اولاد ہے تو بیوی کو کل وراثت کا جتنا مال زمین جائیداد وغیرہ اس نے چھوڑا ہے اس کا 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ مقرر ہے۔ لہذا اب سال بھر کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو اس کا حصہ مل چکا ہے، اس میں وہ اپنا گزارا کر سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، یہ احکام جو ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں جو کمال قوت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے، نہ کوئی کام اس کی قدرت سے باہر ہے اور نہ ہی کوئی کام حکمت سے خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی حکم دیتے ہیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اچھا، بیچ میں ایک بات یہ کہ فرمایا کہ فیما فعلن فی انفسہن من معروف، کہ جو کچھ وہ اپنے معاملے میں دستور کے مطابق کرنا چاہیں تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جوان عورتیں ہوتی ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، دوسری شادی ان کے لیے ایک تانا بن جاتی ہے، اور مختلف لوگ مختلف بہانوں سے ان کو دوسری شادی سے روکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ عورت کو حق ہے کہ اسے طلاق ہو جائے، یا وہ اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے، وہ اگر خود اپنا رشتہ کہیں سے کرنا چاہے، اللہ کی شریعت نے اسے اجازت دی ہے، یہ حیا کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عورتیں جو بھی اپنے حق میں فیصلہ کریں انہیں فیصلہ کرنے دینا چاہیے، اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اگر وہ شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ کر رہی ہیں۔ تو فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے، قوت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے، اس لیے اس کے حکام پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، یعنی طلاق کی مختلف صورتوں کی نسبت سے ان کے حقوق ادا کرو۔ اور ابھی پیچھے گزر چکی ہے یہ بات کہ وہ عورت جس سے ابھی تک صحبت نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق دے دی گئی اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا کپڑے دو جس میں ایک قمیض، ایک دوپٹہ، بڑی چادر وغیرہ، یعنی پورا سوٹ ہو، یہ واجب ہے۔ ایسی عورت جس کا مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن ابھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، صحبت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی رخصتی سے پہلے آپ یہ سمجھیں طلاق دے دی، تو اس کو نصف مہر ملے گا۔ یہاں پر اس آیت میں جن عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ عام طلاق یافتہ ہے، جو مہر مثل یہ پورے مہر کی حقدار ہیں، وہ تو ان کو ملے گا، وہ تو واجب ہے، لیکن فرمایا کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، یہ مستحب ہے۔ ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو کہ وہ طلاق کے غم میں مغموم ہیں، ان کی دلجوئی ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی ایک جوڑا کپڑے تو ضرور ہونے چاہیے۔
یعنی اسلام نے طلاق کو لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، گالم گلوچ کا وہ راستہ نہیں بنایا۔ ہمارے ہاں طلاق جب ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ کسی کو دینا دلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ جس طرح جب نکاح ہوا تھا، یہ تعلق بنا تھا، تو اچھے دلوں کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اور تحفے تحائف کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی طرح اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ بن سکی، کوئی ایسی آ گئی معاملات کہ اب اس تعلق کو ختم کرنا پڑ رہا ہے، تو اس تعلق کو ختم بھی اچھے طریقے کے ساتھ کیا جائے، گالم گلوچ کے ساتھ، مار کٹائی کے ساتھ اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ۔ اس وجہ سے اسلام نے یہ کہا کہ اسے کچھ دو، یعنی اب مہر، یعنی جو عورت ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہے، خلوت ہو چکی ہے، اس کو مہر دیا جا رہا ہے، اس کو تو طلاق دی جا رہی ہے، تو اس کو تو مہر تو پورا ملے گا، مہر اس کا حق ہے۔ لیکن فرمایا کہ اسے بھی کچھ دو، تاکہ اسے ہدیہ دو، اسے تحفہ دو، اسے کپڑے دو، اسے کچھ دو، تاکہ طلاق لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہ ہو بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ ہو۔ فرمایا حقا علی المتقین، یہ بات متقیوں پر لازم ہے۔ متقی کون لوگ؟ اللہ سے ڈرنے والے، یعنی جن کے دل میں خوف ہوگا، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ عورت کو گھر سے مار کر نہیں نکالیں گے، وہ عورت کو گالم گلوچ دے کر گھر سے نہیں نکالیں گے، اس پر تشدد کر کے اسے گھر سے نہیں نکالیں گے، بلکہ اگر طلاق دینے کی مجبوری آ بھی چکی ہے تو اچھے طریقے سے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے، شریعت کے مطابق اسے طلاق دیں گے۔ اور فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے۔ اور آیات ہی، اس کے آیات کے مختلف معنی آتے ہیں، دلیل، معجزہ، نشانی وغیرہ۔ یہاں پر آیت سے مراد اس کے احکام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نازل کرتا ہے۔ اور نازل کس لیے کرتا ہے یہ احکام؟ کیا اس میں اللہ کا اپنا فائدہ ہے؟ فرمایا نہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اگر احکام پر چلتے رہو گے تو سعادت مندی کی منزل پالو گے، آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ احکام نازل کیے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ جہاد کی بات ہے، تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تھوڑا سا ہے لیکن بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقہ کی وصیت کریں گھر سے نکالے بغیر۔ فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو اپنے حق میں دستور کے مطابق کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے، حقا علی المتقین، اور یہ لازم ہے متقیوں پر، پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔